چودھری صاحب، یہ ابھی جو ہم خاص طور پہ اگر ہم چاول کی ایکسپورٹ پر بڑا خوش تھے کہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہو گئی. پہلے تو انڈیا اپنے الیکشنز کی وجہ سے اس طرح سے ہمیں اس چیز سے باہر تھا، اس گراؤنڈ سے باہر تھا. اس وجہ سے پاکستان کے جو رئیس ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. اب پاکستان کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ فلڈ والی سچویشن ہے، اور اس میں جو ہم فلڈ کی پروڈکشن جس میں کمی آئے گی، تو جو پاکستان کو ایک اپرچونٹی ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی تھی کہ انڈیا پہ جو ٹیرف لگا دیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے، تو اب ہم وہ بھی اویل نہیں کر پائیں گے اس طرح سے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگریکلچر جو ایمرجنسی ہے وہ کس حد تک افاقہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے اس وقت بہت ضروری ہے. ہم لوگ بالکل بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہم فورسی کر پا رہے ہیں کہ اس سیلاب نے ہمارے ساتھ کیا تباہی کی ہے. یہ بالکل اسی طرح کی اگزامپل ہے کہ اگر انسان کو کوئی زخم لگے تو فوری طور کے اوپر اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن اوور دی پیریڈ آف ٹائم اس کی درد اور شدت کا اضافہ ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت چونکہ ہم ریسکیو والی پوزیشن کے اوپر ہیں، ابھی سیلاب آمد ہے، مزید ریلے جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں، وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت تو ہم ریسکیو کی پوزیشن میں ہے. یہ بعد میں جب ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا، لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کرنے کا پروسیس شروع ہوگا، تب میں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں. اس میں صرف چاول کی اگر میں بات کروں تو چاول کی ایکسپورٹ ہی متاثر نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری کاٹن، ہماری ویٹ جو آٹا ہے، جو پہلے سے ہی ہمارے پاس شارٹ ہوا ہوا ہے، اور سیلاب سے پہلے سے ہی یہ مہنگا ہونا شروع ہو چکا تھا. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ آٹے کی قیمت نہ صرف یہ کہ ڈبل ہو جائے گی، بلکہ دیگر دالیں اور دیگر سبزیاں، ایون کھانے پینے کی جو اشیاء جو ہے نا ان کے اوپر پرابلم پیدا ہو جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ چلیں جی ایک نارمل سی مہنگائی ہو رہی ہے، اس میں گزارا ہو رہا تھا. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا ایگریکلچر کا ہب ہے. ایگریکلچر اور ساری کی ساری پنجاب سے جو ہے نا وہ زیادہ روزمرہ سبزیاں وغیرہ سب جو ہے نا پنجاب سے پیدا ہوتی ہیں. حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، یہ چاول کے لیے بڑے یہ علاقے مشہور ہیں. بھاول نگر کی سائڈ کے اوپر آ جائے تو یہاں پہ کپاس ہے، رحیم یار خان، کاٹن، یہ تینوں ہماری جو میجر کراپس ہیں، یہ برے طریقے سے جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. اور اس کا جو ہے نا وہ حکومت کو بھی احساس نہیں ہے اس وقت، اور عوام کو بھی احساس نہیں ہے. ہمیں بہت ہی ایمرجنسی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو فوری طور کے اوپر ارجنٹ فیصلے لینے پڑیں گے کہ زراعت کے لیے جلد از جلد جو ہے وہ کس قسم کے جو ہے نا وہ فائنینشیل اور فزیکل میجرز لیے جائیں. فائنینشیل میجرز میں اگر میں بات کروں تو فوری طور کے اوپر جو کہ ابھی اسٹارٹ ہوگا پروسیس، ونس یہ ایمرجنسی کی صورتحال ختم ہو تو اس میں بینکوں کو جو ہے نا وہ پالیسی بنانا ہوگی تاکہ جتنے بھی ہمارے متاثرین ہیں ان کو فوری طور کے اوپر انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں، ٹیکسز سے ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، اور ایک سسٹمیٹک وے میں. ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک دم آپ نے اسٹارٹ لیا اور چلیں جی سب کو جو ہے نا وہ آپ نے فلیٹ ریٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایکوموڈیٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے. اس کا باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ریسرچ کی جانی چاہیے، سرویز کیے جانے چاہیے. حکومت اپنی مشینری کو استعمال کرے تاکہ جن علاقوں میں زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو جو ہے وہ پرائیویٹ اور بینک فائنینسنگ کے تھرو پورا کیا جائے. ورنہ یہ جو نقصان ہو گیا یہ تو ہو گیا، لیکن آنے والے 1-1.5 سال میں جس طریقے سے ہماری مہنگائی میں اضافہ ہوگا، ہماری ایکسپورٹس متاثر ہوں گی، وہ ڈیفینیٹلی ہماری جی ڈی پی کے اوپر بھی امپیکٹ کریں گی، اور ہماری جی ڈی پی گروتھ جو پہلے ہی کم ہے اس کو مزید جو ہے وہ نیچے جانے کے خدشات پیدا ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی جو خطرناک بات یہ کہ فوڈ سیکیورٹی ہمارے لیے جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے گی. ہمیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے لیے ہمیں باہر کے ملکوں سے جو ہے وہ امداد اور چیزیں ایکسپورٹ کرنا پڑیں گی. تو بہت ہی امپیکٹ اور افیکٹو قسم کی پلاننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوگا اب ہمارا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.